معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اور جانوروں کے درمیان بہت ساری چیزیں کامن ہیں، بہت ساری چیزیں انسان اور جانور میں مشترک ہے اور سامانیہ ہے۔ جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی سوتا ہے اور انسان بھی سوتا ہے۔ جانور کی بھی نسل آگے بڑھتی ہے اور انسان کی بھی نسل آگے بڑھتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو انسان اور جانور میں فرق کرتی ہے، اور وہ ہے علم۔ علم اگر انسان کے پاس نہیں ہے میرے بھائیوں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ علم یہ نور ہے، نور، روشنی ہے، سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے انمول دولت اور سب سے عظیم پونجی اگر انسان کے پاس اس دنیا میں ہے تو وہ علم ہے۔ اور جہالت یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کے نبی فرما دیجئے جاننے والے، علم رکھنے والے، جانکار اور انجان اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم عزت ہے، عزت۔ اگر انسان کو ترقی چاہیے، رفعت چاہیے، مقام و مرتبہ چاہیے، کامیابی چاہیے، تو علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مقام و مرتبہ، عزت، کامیابی، ترقی اس کے نصیب میں ہوتی ہے جو ایمان لانے کے بعد علمی درجات کو حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، علم ہے، علم عزت ہے۔ ایک ڈاکٹر، آخر کون سی چیز مجبور کرتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم اس کے پاس مجبور ہو کر جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک عالم، ایک مولانا، ایک مفتی، ایک انسان کیوں مجبور ہوتا ہے کہ ان کے پاس جائے اور اپنے مسئلے، اپنے سوالات ان سے حل کروائے؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ علم کے بغیر میرے بھائیوں عزت انسان کو مل نہیں سکتی۔ مال کے ذریعہ جو عزت ملتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے اور مفاد اور مطلب پرستی پر منحصر ہوتی ہے، لیکن علم والا لوگوں کے جسموں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر راز کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلام، ہمارے دھرم اور مذہب کی ابتدا علم ہے، آغاز علم ہے۔ جو اہمیت ہمارے اسلام نے، ہمارے دھرم نے علم کو دی ہے، وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ ہمارے اسلام کا آغاز دیکھیے، 78,000 ورڈ میں، الفاظ میں، قرآن مجید کے سب سے پہلا ورڈ جو اللہ رب العالمین نے چنا، تقریباً 6,000 سے زائد آیات میں جو سب سے پہلی آیت چنی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، غور فرمائیے، وہ علم ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اقرا، 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آیا، قلم کا ذکر آیا، پڑھنے پڑھانے کا ذکر آیا، یہ بتانے کے لیے کہ علم کے بغیر آپ کی امت ترقی نہیں کر سکتی۔ اب غور کیجیے، کتنی ساری برائیاں کفار مکہ کے درمیان موجود تھی۔ شراب وہ پیتے تھے، زنا وہ کرتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے،
ظلم و ستم وہ کرتے تھے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اور اپنی امت کو پڑھنے کا پیغام دیجیے۔ تمام جرائم، تمام کرائم، تمام گناہ اور برائیاں اگر ختم کرنا ہے تو آپ کی امت کو، آپ کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا پڑے گا۔ علم، میں نے کہا علم عزت ہے، عزت۔ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں میرے بھائی۔ علم کے ذریعہ انسان تو عزت پاتا ہی پاتا ہے، جانور بھی اللہ رب العالمین اس کو بھی باعث عزت بنا دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید، اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا ہے۔ قل احل لہم الطیبات، اے نبی آپ ان سے فرمائیے جتنی بھی پاک صاف چیزیں ہیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ جاننے سے پہلے اس آیت کی گہرائی چیک کیجیے کہ علم کس طرح سے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی باعث عزت بنا دیتا ہے۔ کتا ہم سب جانتے ہیں کہ بڑا ہی نجس اور گندا جانور ہے، بڑا ہی مبغوض جانور ہے، اور ہمارے اسلام میں تو اس کی نجاست آپ نے فرمایا جس برتن میں کتا منہ ڈال دے جب تک 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھل نہ لیا جائے وہ برتن قابل استعمال نہیں ہے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ کتے کی نجاست دیکھیے، اس کی گندگی دیکھیے، آپ نے فرمایا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامن بالتراب۔ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے جب تک 7 مرتبہ پانی کے ذریعہ دھل نہ لو وہ قابل استعمال نہیں ہو سکتا، 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونا پڑے گا۔ کتا اتنا گندا جانور کہ جس گھر میں کتا موجود ہو لا تدخلہ الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراتان۔ جو شوق کی خاطر، شوقیہ، آج کل کتے لاکھوں میں بکتے ہیں، آج کل کتے بلکہ لاکھوں سے زیادہ کروڑوں میں ملتے ہوں۔ جو شوق کی خاطر شوقیہ کتا پالے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کراہت، اس کی سنگینی اتنی خطرناک ہے کہ ہر روز 2 احد پہاڑ کے برابر اس انسان کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ شوقیہ، ہاں کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے الگ بات ہے، گھر کی حفاظت کے لیے الگ بات ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن شوق کی خاطر۔ اب دیکھیے وہی کتا، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ علم کے 3 کلمات تم اس کو سکھلا دو، صرف 3 باتیں اس کو سکھلا دو۔ تمہیں شکار کرنا ہے کہ وہ کتا، تم جب اسے دوڑاؤ شکار کے پیچھے، خرگوش کے پیچھے، کسی جانور کے پیچھے، وہ دوڑ پڑے تمہاری بات سن کر، اتنا سکھا دو اس کو۔ جب اس کو روکو راستے میں، بیچ راستے میں آواز لگا کر وہ فوراً رک جائے۔ اور تیسری بات یہ سکھلا دو کہ وہ شکار اپنے لیے نہ کرے بلکہ اپنے مالک کے لیے، خود تمہارے لیے کرے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے علم کے یہ 3 کلمے اس نے سیکھ لیے، اس کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اب تم اس شکار کو کھا سکتے۔ علم دیکھیے میرے بھائیو، کتے کو کس طرح عزت بخشی علم نے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ایک دقیق نقطہ اس آیت سے وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ،
تم کتے کو صرف 3 کلمے سکھلا دو، ان 3 کلمے سکھلانے کی وجہ سے اس کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ اگر انسان علم سیکھ لے تو دنیا اور آخرت میں اس کی عزت کا کیا کہنا۔ میرے بھائیوں، علم جو عزت دیتا ہے وہ مال نہیں دیتا۔ اب دیکھیں ہمارے اسلاف نے کس طرح سے علم کی اہمیت کو سمجھا، علم کی قدر کو سمجھا، کہ علم کس طرح سے لوگوں کو باعزت بناتا ہے۔ چنانچہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک اس کے شہر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن مبارک کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے پورا شہر دوڑنے لگا۔ لوگوں کی بھیڑ، ہجوم اس قدر تھا کہ ہارون رشید نے پوچھا آخر یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ بتایا گیا ہارون رشید آج تمہارے شہر میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا آنا ہوا ہے۔ آج لوگ ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور یہ بھیڑ جو جمع ہو رہی ہے ان سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں اور ترس رہے ہیں۔ ہارون رشید کی لونڈی سے رہا نہیں گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف ہو تو ایک بات کہوں۔ کہا کہو۔ کہا دیکھا جائے تو حقیقت میں بادشاہ تم نہیں ہو، بادشاہ عبداللہ بن مبارک ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، یہ عبداللہ بن مبارک لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، اس کا راز لوگوں کے دلوں پر چلتا ہے۔ میرے بھائیو، علم سے جو عزت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ اور ہمارے اسلام نے جو علم کو عزت بخشی ہے، جو علم کو اہمیت بخشی ہے، جو علم کو فضیلت بخشی ہے، وہ کسی اور مذہب نے نہیں عطا کی۔ اور علم کے اندر ایک عجیب بات اللہ نے رکھی ہے جو کسی اور چیز میں نظر نہیں آتی۔ مثال سے سمجھے، ہر چیز کی اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے۔ 1 لیٹر پانی کی بوتل ہے، اس میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی نہیں آ سکتا۔ انسان جو کھانا کھاتا ہے اس کی بھی لمٹ ہے، 5 روٹی کھا لے، 10 کھا لے، 15 کھا لے، 20 کھا لے، 50 کھا لے، اس سے زیادہ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ لیکن علم کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ چیز رکھی ہے کہ انسان کا دماغ کبھی انسان کو منع نہیں کرتا کہ اب بس کر، تو نے بہت علم حاصل کر لیا، اب میرے اندر جگہ نہیں ہے، اب میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں زیادہ علم کو برداشت کر لوں، اس کو سہن کر لوں۔ کسی اور چیز میں ہے؟ علم ایسا سمندر ہے میرے بھائیوں کہ انسان اس میں جتنا غوطہ لگائے، جتنا اس میں اندر تیرتا جائے، وہ اس کی گہرائی میں جاتا جائے گا، کبھی کنارہ ملنے والا نہیں۔ علم کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ایک چیز میں زیادتی اور اضافے کا حکم دیا، اور کسی چیز میں زیادتی اور اضافے کا حکم نہیں دیا۔ اے پیارے حبیب، آپ اولاد کی زیادتی نہیں مانگ سکتے۔ آپ اپنے رب سے دعا کریں، اے رب میری اولاد میں زیادتی کر دے، یہ دعا نہیں کر سکتے۔ اے پیارے حبیب، آپ یہ دعا نہیں مانگ سکتے کہ اے اللہ میرے مال میں، میرے گھر بار میں اضافہ کر دے۔ صرف ایک چیز کے اندر اضافہ اور زیادتی کی دعا آپ کو کرنی ہے، اور آپ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پیارے رب، اے پاک پروردگار، میرے علم میں زیادتی عطا فرما دے، کسی اور چیز میں۔ لیکن افسوس، ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں اور جس نے علم کو اتنی اہمیت دی، اور ہم ہی علم کے معاملے میں اتنے کورے، اتنے فسڈی اور اتنے زیرو، میرے بھائیوں یہ بات قابل برداشت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے آج علم کو اہمیت نہیں دی میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے
ہمیں ذلت، رسوائی، ناکامی اٹھانی پڑ رہی. علم کی وجہ سے چھوٹا، مرتبے میں چھوٹا، اپنے سے فاضل آدمی سے آگے بڑھ جاتا ہے علم کی وجہ سے. کیسے؟ قرآن کریم میں کیا فرمایا اللہ نے؟ موسیٰ یہ جلیل القدر پیغمبر، نبی اور رسول، اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار، اور ایک طرف خضر علیہ الصلوۃ والسلام. موسیٰ اور خضر کا دیکھے تو کوئی مقابلہ نہیں. موسیٰ کی فضیلت اپنی جگہ ہے. موسیٰ سے پوچھا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا، اے موسیٰ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے کہا میں. اللہ نے کہا نہیں، آپ کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے. موسیٰ جیسے فاضل پیغمبر کو وقتی طور پر مفضول، اپنے سے مفضول کے سامنے علم حاصل کرنے کی درخواست لگانی پڑی، ریکویسٹ کرنی پڑی. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ جاتے ہیں خضر کے پاس، اے خضر آپ کے پاس جو علم ہے تھوڑا مجھے بھی عنایت کر دیجیے، مجھے بھی سکھلا دیجیے. علم میرے بھائیوں جس کی وجہ سے ہمیں فرشتوں پر فضیلت ملی. فرشتے آپ دیکھیں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی. انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. 24 گھنٹے وہ عبادت میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں. لیکن حضرت انسان کو ان فرشتوں پر فضیلت ملی ہے. وہ کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جو علم آدم کے پاس تھا، اللہ نے آدم کو سکھایا تھا، موسیٰ کو نہیں ملا. میرے بھائیوں علم کی وجہ سے، علم کو ہمارے اسلاف نے بڑی اہمیت دی، بڑی اہمیت. لیکن آج ہم نے اس علم سے جی چرایا ہے اور اس علم کو حقیر سمجھا ہے جو علم حقیقی معنوں میں اصلی علم ہے. ہمارے اسلاف اس علم کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. اسحاق بن راہوے کے بارے میں آتا ہے، مشہور محدث زمانہ. انہوں نے ایک عورت سے شادی کی. کس بنا پر کی؟ ہمارے ہاں شادی کرتے ہیں کہ بھائی شادی کریں گے تو لڑکی مالدار ہے، اس کا باپ مال والا ہے، بڑا جہیز میں بڑا مال آئے گا، بڑی دولت آئے گی. یہی مقصد ہوتا ہے نا؟ یا مقصد ہوتا ہے لڑکی بڑی خوبصورت ہے یار، بڑے معاشرے میں ہمارے خاندان میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں، خاندان بڑا اعلیٰ ہے، حسب و نسب بڑا اعلیٰ ہے. یہ شادی کرنے کا مقصد ہوتا ہے. اسحاق بن راہوے نے ایک عورت سے شادی کی. ان کے زمانے میں ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت عدت میں تھی. اسحاق بن راہوے نے سوچا سمجھا کہ یہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھوڑ کر گیا ہے، جو کتابیں وراثت میں اس بیوی کے حصے میں آئی ہے، ان سے میں شادی کر لوں گا، اس سے میرا نکاح ہو جائے گا تو ان کتابوں سے فائدہ اٹھانے کا مجھے موقع مل جائے گا. شادی کرنے کا مقصد دیکھیے کہ جو کتابیں اس عورت کا مرا ہوا شوہر چھوڑ کے گیا ہے، وراثت میں اس کے حصے میں کتابیں آئی ہے، اب ان کتابوں سے اگر مجھے استفادہ کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے، اور وہ علم جو کتابوں میں رکھا ہوا ہے وہ مجھے آسانی سے حاصل ہو جائے گا. علم کی اہمیت دیکھیں میرے بھائی. ابن سینا نام سنا ہوگا. ابن سینا کے زمانے میں بادشاہ وقت بیمار پڑا، سخت بیمار پڑا، ایک سے ایک
طبیبوں سے حکیموں سے علاج کرایا، افاقہ نہیں ہوا بادشاہ کو. کہا ابن سینا آپ ہی کوئی دوا تجویز فرما دیجیے مجھے فائدہ مل جائے. ابن سینا نے دوائی دی اور اللہ کے حکم سے بادشاہ کو فائدہ مل گیا. بادشاہ بیماری سے شفا یاب ہو گیا. بادشاہ وقت نے اعلان کیا ابن سینا مانگنا ہے جو مانگو. اگر کسی کو یہ آفر مل جائے کسی کی طرف سے مانگنا ہے جو مانگو، آدمی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے. اور ہماری نوجوان نسل کو اگر یہ آفر مل جائے جو مانگنا ہے مانگ لو، ہماری نوجوان نسل کیا مانگے گی؟ آئی فون 10 آیا ہے ابھی مجھے دے دیجیے، یہ نیو برانڈ کی گھڑی آئی ہے یہ مل جائے تو مزہ آ جائے گا، یا نئی نیو برانڈ نئی کمپنی کی گاڑی لانچ ہوئی ہے مجھے مل جائے تو مزہ آ جائے گا. میرے بھائی ابن سینا نے کیا مانگا؟ بادشاہ وقت صرف ایک چیز چاہیے. فرمایا کیا کہ شاہی خطب خانے میں حکومت کی جو لائبریری ہے اس میں بیٹھ کر مطالعہ کرنے کا موقع عنایت فرما دیجئے، اجازت دے دیجئے کہ شاہی کتب خانے میں مطالعہ کر سکوں، مجھے اجازت دے دیجئے. دیکھیے مانگا تو کیا مانگا میرے بھائی. لیکن ہم لوگ علم کے معاملے میں بڑے ہی کورے ہیں میرے بھائیوں. اب اصل چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ علم کہتے کسے ہیں. در حقیقت میرے بھائیوں علم کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کی حقیقت کو جانے. اب سب سے پہلے اگر انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے. انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا خالق مالک کون ہے، اس کے پاس کون سا علم. انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں. جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ زندگی گزارنے کا لاہی عمل، دستور حیات، اس زندگی گزارنے کا آئین کیا ہے، اس کے پاس کون سا علم. جس کو یہ پتا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے ہادی اور مرشد کس کو بنا کر بھیجا ہے، میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ کیا ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے. اور افسوس ہے میرے بھائیوں پوری دنیا دھت ہے اس علم کو حاصل کرنے میں جو حقیقی معنی میں اصلی علم نہیں ہے. میرے بھائیوں کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین. اصلی علم قرآن مجید کا علم ہے، اصلی علم حدیث کا علم ہے، قرآن و حدیث کی فہم و بصارت، یہ اصلی علم ہے. اب کوئی پوچھے کہ باقی جو آدمی 16 سال لگا رہے ہیں یہ میتھمیٹکس، یہ بایولوجی، یہ کیمسٹری، یہ سائنس، پھر یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے. فن. اور فن کسے کہتے ہیں؟ فن کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو مزین کرنا، کسی چیز کو خوبصورت کرنا، کسی چیز کو دھکا لگانا. یہ علوم میرے بھائیوں دنیاوی زندگی کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے، زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں. اصل علم وہ علم ہوتا ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، جس سے انسان کے دل میں خشیت الہی آئے، وہ اصل علم ہے. لیکن افسوس ہے کہ زندگی کے 16 سال 15 سال لگائے ہیں علم حاصل کرنے میں اور سیکھا فن ہے. میرے بھائی سوال کتنے ہونے ہیں قبر میں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. سوال صرف 3 ہونے ہیں اور آدمی تیاری کر رہا ہے چوتھے سوال کی جو ہونا ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں اصل علم اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، زندگی گزارنے کا لاہیہ طریقہ،
اور آئین، دستور حیات، دین اسلام، یہ اصل علم ہے جس سے انسان لوگوں کے حقوق پہچانتا ہے۔ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے والدین کے اس پر کیا حقوق ہیں، مرنے کے بعد والدین کے لیے کیا کرنا ہے، یہ فن سکھائے گا اس کو۔ انسان کے اوپر، شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ فن سکھائے گا اس کو۔ انسان کا حق پڑوسی پر کیا ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، کون سکھائے گا؟ جو اولاد مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر سکے، ان کے لیے رو نہ سکے، ان کے فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام نہ کر سکے، کون سا علم حاصل کرایا ہم نے اپنی اولاد کو؟ کون سا علم بتائے گا یہ کہ اولاد کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچانا ہے؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ انسان کمائی میں لگا ہے، بزنس میں لگا ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہے، کون سی چیز بتائے گی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ یہ دین اسلام کا علم سکھائے گا۔ دین اسلام کے علم کے بغیر ایک انسان، ایک مسلمان مکمل طور پر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے عبادت کرے گا وہ؟ سب سے پہلا علم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اس کے بغیر انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آج سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ ہماری نوجوان نسل، اللہ کی قسم، جب تک دین اسلام کا علم نہیں ہوگا، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ کا اندازہ نہیں ہوگا، موبائل کے فتنے سے انسان بچ نہیں سکتا، نہیں بچ سکتا۔ حلال و حرام میں تمیز یہ دین اسلام کا علم سکھائے گا۔ در حقیقت یہ دینی اور دنیاوی علم کی جو تقسیم کی ہم نے کی ہے۔ دین بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ دنیا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب قرآن کریم کی ہزاروں آیتیں دیکھی ہیں، اب ہزاروں آیتوں میں ملے گا اللہ نے زمین کا، آسمان کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، دنیا میں موجود ہر مخلوق کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ کہا کہ ہم نے تمام مخلوق کو اے انسان تیرے فائدے کے لیے مسخر کیا ہے، تو اس کو حاصل کر، تو اس سے فائدہ اٹھا۔ لیکن اصل علم یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، جس سے آج ہم کوسوں دور ہیں۔ آج ہم اس علم سے دور ہیں، اس زبان سے دور ہیں جو اللہ کی زبان ہے۔ اللہ کی زبان عربی ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید عربی زبان میں۔ ہر والد اپنے بچے کو انگلش سکھانا پسند کرتا ہے، لیکن گفتار خدا، اللہ کا کلام، اللہ کی زبان عربی پڑھنا نہ ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھنا نہ ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ جو اللہ کی زبان، جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا، انسان کو قرآن پڑھنا نہ آئے اور وہ شوق سے لوگوں سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے اگر ہمارے بچوں کے لیے اس دین اسلام کی تعلیمات کا انتظام نہیں کیا، اللہ کے ہاں ہماری گرفت ہونے والی ہے۔ یہ مسجدیں میرے بھائیوں، اس کا مقصد صرف اور صرف نماز پڑھنا نہیں کہ ہم نماز پڑھ لی 5 وقت کی اور ہمارا کام ختم۔ ان مسجدوں میں اگر دین اسلام کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے مکتب نہیں ہے، ہماری مسجدوں کا مقصد پورا ہونے والا نہیں۔ ہمیں ان مسجدوں میں دین اسلام، قرآن و حدیث کا علم، ہر بچے کو دین کی بنیادی تعلیمات، اسلام کے ارکان، توحید کے ارکان، ایمان کے ارکان، نماز کا طریقہ، طہارت کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نکاح کے مسائل، حلال و حرام، یہ بنیادی باتیں اسلام کی ہر مسلمان پر جاننا، اس کو سیکھنا ضروری اور واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہمارے وہ بچے جو صبح سے لے کر عصر تک، شام تک اسکول جاتے ہیں، ان کے لیے بھی عصر سے لے کر عشاء تک، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی، ہماری بچیوں کے لیے بھی دین اسلام سیکھنے سکھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے ہاں ہم سب کی پکڑ ہونے والی ہے۔
بس میرا وقت 30 منٹ کا تھا، میں سمجھتا ہوں میرا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں علمی میدان میں آگے بڑھنے والا بنائے، اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین عربی زبان سے محبت کرنے والا بنائے، دین کے علم کو عام کرنے والا بنائے، دین کے علم کے لیے کوشش اور تڑپ رکھنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ معزز سامعین، شیخ محترم ابھی تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہم جو یہاں پر پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں اور ان سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ تمہاری ذمہ داری کے اندر میں نے یہ بچے دیے تھے تو تم نے ان کی دینی ماحول کے لیے، ان کے دینی تربیت کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے تھے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا، ان کی دینی تربیت کا خاطر خواہ اہتمام کریں، جیسا کہ ہم ان کی دنیا کے لیے خاطر خواہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہم بچوں کے صبح اسکول جانے کے وقت سے پہلے والدین اٹھ جاتے ہیں اور اس کی خوب تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح مہنگی مہنگی اسکولوں میں ان کا ایڈمیشن، اس کے بعد ٹیوشنز کی فیس، بہت سارا اہتمام ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دینی ماحول دینے کے لیے ہم بچوں کے کچھ نہیں کر رہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹیوشن کا اہتمام کر دیا، مولوی صاحب کو لگا دیا، یا اس کے علاوہ مکتب کے اندر مغرب بعد بھیج دیا۔ اب بچہ جا رہا ہے نہیں جا رہا، مولوی صاحب صحیح پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے، یہ ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو تو اپنے بچوں کا خاطر، اپنے بچوں کے لیے جو ہے اچھی دینی تعلیم حاصل کرنے کا اچھا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں ہمارے دوسرے خطیب فضیلت الشیخ کمال الدین سنابلی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ کا موضوع ہے ماہ رجب کی بدعات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سیدنا حبیبنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں عمل وہ قابل قبول ہے
کہ جس پر اللہ کی مہر لگی ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو. یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یا تو اللہ کی مہر لگی ہو، قرآن مجید سے وہ چیز ثابت ہو، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، حدیث مبارکہ سے وہ چیز ثابت ہو، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا. اور ایسا عمل کہ جسے دین سمجھ کر انجام دیا جائے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، وہ دیکھنے میں کتنا ہی بھلا معلوم ہو، کتنا ہی اچھا معلوم ہو، کتنا ہی پرانا ہو، کتنے ہی زمانے سے چلا آ رہا ہو، کتنا ہی زیادہ عوام اس کو انجام دیتی ہو، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اجر و ثواب کی امید رکھنا ہی فضول ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کے یہاں جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جو اصول ہیں اور جو چیزیں باقاعدہ ثابت ہیں، اس سے غفلت پائی جاتی ہے. اور مسلمانوں کی جو عوام ہے، اکثریت جو علم سے دور ہے، وہ ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ جن کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں. جو واقعی اصول ہیں، ثابت ہیں، جو چیزیں، ان سے دور رہتے ہیں. توحید پر دھیان نہیں دیں گے، نماز پر دھیان نہیں دیں گے، باقی دینی کاموں سے انہیں مطلب نہیں. لیکن وہ چیزیں کہ جو بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کر یہ مسلمان اگربتیاں لگانا، ٹوپی لگا کر اس دن جس دن یہ تمام رسمیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر گھومنا، سینریاں لگانا، اور یہ تمام چیزیں انجام دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں. اور جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو دین سے دور ہے. یعنی ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے یہاں شبرات کا حلوہ نہیں بنتا، محرم کا کھچڑا نہیں بنتا، رجب کے کنڈے نہیں بنتے. تو یہ سمجھا جاتا ہے انہیں کہاں دین سے دلچسپی، انہیں لگاؤ ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں. یعنی جسے کہا گیا کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، الٹا کر دیا بالکل. جو واقعی اسلام پر عمل کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کہ یہ تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور جو ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، توحید، ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ اگربتی سلگا لینا، چادر چڑھا دینا، قرآن خوانی کروا دینا، یہ چیزیں کر رہے ہیں. کنڈے بنوا لینا، حلوہ بنوا لینا، کھچڑا بنوا لینا، یہ زمان ہاں یہ بندے، اس بندے کو جو ہے دین سے لگاؤ ہے. یہ بڑی عجیب غریب بات ہے. مسلمانوں کے یہاں بے علمی میں بہت ساری چیزیں رائج ہو گئیں، اور پھر وہ طبقہ کہ جن کا مزاج یہ ہے کہ وہ چیزوں کی تحقیق نہیں کرتے، بس دیکھتے ہیں کہ پرمپرا ہے، چلی آ رہی ہے، انہوں نے ان چیزوں کو خوب فروغ دیا. تو مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان چیزوں پر عمل کرتی ہے، اپنے ملکوں میں، عرب ملکوں میں نہیں، اپنے ملکوں میں ان چیزوں پر عمل کرتی ہے. مختلف مہینوں میں، مختلف دنوں میں انہوں نے مختلف بدعات، مختلف خرافات نکال رکھی ہیں. انہی میں سے ایک مہینہ، یہ مہینہ جو چل رہا ہے رجب، رجب کے مہینے میں بھی مسلمانوں کے یہاں بڑی ہی عجیب و غریب چیزیں شروع ہو گئیں. اب تمہید میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ان چیزوں کی وضاحت کروں کہ جو رجب میں مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئیں اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے رجب، قرآن و حدیث سے اس کی کیا اہمیت ثابت ہے؟ تو قرآن و حدیث سے صرف اتنا ثابت ہے کہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے زیادہ محترم قرار دیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو جب سے پیدا فرمایا، لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد جو رکھی 12 رکھی. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، زیادہ ادب والے ہیں.
ان مہینوں میں گناہ کے کام مت کرو، جنگ و قتال مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، باقی مہینوں میں بھی مت کرو لیکن ان کا زیادہ خیال کرو، ان مہینوں کا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ان 4 مہینوں سے جو مراد ہے اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک مہینہ جو ہے رجب، یہ بھی انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث سے رجب کے مہینے کی بس یہ فضیلت ایک پتہ چلتی ہے، اس کے علاوہ رجب کے تعلق سے کوئی اور ذکر اس لحاظ سے کہ اس میں فضیلت ہو یا کوئی عبادت کا کام کیا جائے، کوئی اور ذکر نہیں ملتا۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں مختلف چیزیں رائج ہوئیں، الگ الگ علاقوں میں مختلف چیزیں رائج ہوئیں۔ نمبر 1، رجب کے مہینے میں ایک چیز جو رائج ہوئی وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ یہ صلاۃ الرغائب کیا ہے؟ رغبت رکھنے والوں کی نماز، عشاق کی نماز، عشق کرنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی نماز، یعنی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کی نماز۔ اب اللہ سے محبت ہے انہیں لیکن یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن صلاۃ الرغائب کو ادا کیا جائے گا۔ رجب کے پہلے ہفتے میں، بعض لوگ پہلے ہی دن اور بعض لوگ جمعے کی رات میں اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس نماز کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور صحیح حدیث میں صلاۃ